کوئی معجزہ دکھاؤ جس شخص میں مدعی نبوت سے قریب یا معجزے کا مطالبہ کیا، یہ بھی بولتا جو اس سے قریب کا مطالبہ کرنے والا ہے وہ بھی بولتا تو کیونکہ یہ مسئلہ اتنا واضح ہے، اتنا بدیع ہے، روز روشن کی طرح، اس میں تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی نظری تو نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل پیش کی جائے، دلیل سے اس کو ثابت ہو گیا، بالکل واضح بنیادی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا واضح طور پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین، اللہ کی طرف سے واضح اعلان ہو گیا، وہ خاتم المرسلین ہیں اور خاتم النبیین ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں مفسرین نے بڑا نکتہ بھی لکھا ہے، اللہ نے جب یہ اعلان کیا کہ میرے نبی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ کا تقاضا تو یہ تھا، آگے اللہ کی طرف سے جو ارشاد ہوتا وخاتم المرسلین، پیچھے رسول کا ذکر ہے تو آگے بھی مرسلین کا ذکر ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، عالم الغیب ہے، اللہ کو پتہ تھا 20 دجال آنے والے ہیں، وہ خبیث الفطرت لوگ دعویٰ کریں کہ مختلف، تو یہاں خاتم المرسلین نہیں فرمایا، خاتم النبیین کہا، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ تو سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسول اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور اس کو کتاب اور شریعت جدیدہ بھی عطا فرمائی۔ صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب وحی، ایسے شخص کو رسول کہا جاتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں نبی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث تو کیا لیکن اس کے پاس نئی کتاب نہیں، نئی شریعت نہیں، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ بہت سے انبیاء ایسے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بعض ایسے بھی ہیں جو نبی ہیں لیکن رسول نہیں، صاحب شریعت نہیں۔ جو شریعت پہلے نبی پر اتری تھی ان کو مکلف کیا گیا تم بھی اسی کے مطابق زندگی گزارو، لوگوں کو ہدایت کرو، تبلیغ کرو، ایسے شخص کو نبی کہا جاتا ہے۔ اس خبیث الفطرت نے، دجال تو اس سے پہلے بھی پیدا ہوئے، خود حضور کی زندگی میں مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ اسدی، لیکن یہ دجال جو انگریز نے تیار کیا، انگریز جب ہندوستان میں قابض ہوا، آیا تو تھا خبیث تجارت کی غرض سے، لیکن اس نے سارے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے ایک تلاش کیا، کوئی کیڑا ملے، کوئی بدبخت ملے، کوئی خبیث الفطرت ملے، میں اس سے کام لوں۔ اس نے یہاں ہندوستانی قوم کا مزاج سمجھا کہ میرا نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک جذبہ جہاد مسلمانوں کے دلوں سے نہ نکالا جائے۔ تو تلاش کیا کوئی ایسا شخص مجھے ملے جو مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو نکالے، تو یہ خبیث الفطرت مل گیا، غلام احمد پرویز۔ اس نے پھر فتوے دیے،
خود بکواس کرتا ہے اپنے رسالوں میں کہ میں نے جہاد کی حرمت کے فتوے کیے کہ جہاد حرام ہے، اور فرمایا جو شخص اس زمانے میں جہاد کرے گا وہ اللہ کا دشمن رسول کا منکر ہے۔ اس نے یہ نظام چلایا مسلمانوں، رسالے لکھے، اور بدبخت تو خود ہی کہنے لگا کہ میں نے جہاد کی حرمت پر اتنا رسالے لکھے کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں تیار ہو۔ بڑی محنت کی، جذبہ جہاد مسلمانوں کے دلوں سے نکالا، اور جذبہ جہاد تو ہے ماشاء اللہ جہاد ہے، وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے جیسے افغانستان میں اب دکھایا ہے۔ جذبہ جہاد نہایت بے سر و سمالی کیا۔ اب وہ وادی پنشیر میں جو بڑے گرو کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہے، لڑائی کرنے والے ہیں اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے، ان کے پاؤں۔ جذبہ جہاد بڑی چیز، ساری دنیا کی سپر طاقتیں ذلیل خوار ہو کر نکل چکی ہیں، اور ایک فرعونی مزاج والا ہو گیا تھا میں تو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہوں، اب بیٹے کا پتہ نہیں ہے کون سی غار میں چھپا ہوا ہے۔ تو خیر جذبہ جہاد ایک عظیم جذبہ ہے، تو اس خبیث نے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالنے کی پوری طاقت استعمال کی۔ شروع میں تو بڑا شریف بڑا مبلغ اسلام تھا، دہلی کی جامع مسجد میں واز کرتے ہوئے کہا جو شخص ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ خود آگے چل کر مرتد بننے والا تھا، پہلے سے اللہ نے اس کی زبان سے مرتد ہونے کے فتوے جاری کیے۔ کچھ مدت تک تو مبلغ اسلام بنا رہا، کچھ مدت کے بعد دماغ میں کچھ فطور پیدا ہوا، کوئی کیڑا پیدا ہو گیا دماغ کے اندر، تو اس نے کہا تھوڑا سا اور ترقی کر لو تاکہ جہنم کے انگارے آپ کے خون سے ذرا کمزور پڑ جائے۔ تو اس نے کہا نہیں میں مبلغ اسلام نہیں، میں تو مجدد وقت ہوں۔ 2-4 مہینے کے بعد کہا او ہو غلطی ہو گئی ہے، میں تو مہدی علیہ السلام۔ چند دنوں کے بعد پھر دماغ خراب ہوا، بیشتر ہسپتال میں داخل ہوا، تو پھر کہنے لگا میں مسیح موعود، میں خاتم النبیین حضور کو ہی مانتا ہوں، میرا ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ لیکن آگے چل کر کہنے لگا ہو غلطی ہو گئی، بلکہ اصل میں تو جتنا بھی آیات اتری ہیں حضور کی شان میں دراصل وہ میرے بارے میں اتری ہیں، میں ہی محمد، میں ہی احمد ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالحق، کیسے آگے بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا مصداق میں محمد الرسول اللہ، اس کا مصداق بھی میں۔ تو ساری بکواسیں نہیں شروع کر دی، کہنے لگا مہدی ہونے کے بعد، مسیح موعود کا دعویٰ کرنے کے بعد کہنے لگا میں نبی ہوں، البتہ رسول نہیں ہوں، کیونکہ رسول تو حضور ہی ہے، میں کیا ہوں نبی۔ اب اس نے یہ جو اصطلاح تھی شرعی اصطلاح، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ رسول تو وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، میرے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، میں نبی ہوں، میں رسول نہیں ہوں۔ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کو پتا تھا یہ دجال کیا کہے گا، رسول نہیں ہوں میں نبی۔ اللہ نے پہلے ہی مہر لگا دی، کیا فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور خاتم المرسلین صرف نہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، نبوت کے سلسلے کو بھی روکنے والے ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی بھی نہیں بن سکتا۔
اس کی یہ تعبیر اور تحریف یہ غلط ہو گئی۔ پھر کہنے لگا ہو مجھے اصل میں خاتم النبیین کے معنی میں پہلے مغالطہ تھا، اب میری سمجھ میں آیا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ بدبخت کہنے لگا خاتم آلے کا صیغہ ہے، اس میں آلے کا، اس کا معنی ہے مہر۔ جب کسی لفافے میں کوئی چیز بند کر دی جائے اور پھر مہر لگا دی جائے تو پھر اس کو توڑا نہیں جا سکتا، توڑنے کے ساتھ ہی اندر والی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، بغیر توڑنے کے نہیں۔ تو کہنے لگا دراصل حضور ہے خاتم النبیین اور میں حضور کی ختم سے مہر سے ہی نبی بننے والا ہوں۔ نبی نے میرے اوپر نبی ہونے کی مہر لگا دی تو میں خاتم النبیین ہوں۔ تو اس طرح کی بکواسیں چلانے لگا، کبھی کہتا ہے میں رسول، کبھی کہتا ہے میں نبی، کبھی کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے کہ حضور کی ختم اور مہر سے کوئی شخص نبی بن سکتا ہے، ویسے کوئی نبی نہیں بن سکتا، تو میں بھی حضور کی مہر سے نبی بننے والا ہوں، جس پر حضور مہر لگائیں گے۔ اور کس پر لگائیں گے؟ جو حضور کا متبع ہوگا۔ میں نے حضور کی تابعداری کا خوب حق ادا کیا تو حضور نے میرے اوپر مہر لگا دی کہ یہ نبی ہے۔ اس بغیرت کو کوئی کہے کیا صدیق سے زیادہ تو متبع ہے، عمر سے زیادہ متبع ہے؟ حضور تو خود فرما گئے عمر کے بارے میں لو کانا بعد نبی لکانا عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا تو اتباع میں صدیق و فاروق کوئی ثانی نہیں ہے، پھر تو عمر ہی کو اللہ نبی بنا۔ تو اتباع والا وجہ الکمال صحابہ کرام میں ہے، جب صحابی نبی نہیں بن سکا تو خبیث کیسے اتباع کی وجہ سے نبی بن گیا؟ تو خیر بہرحال یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا جس نے مختلف پیترے بدلے، اور کبھی تو ایسی بکواسیں کہ انسان ان رسالوں کو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا میں آدم ہوں۔ اچھا جی کتنی مدت تک آدم رہے؟ 2-4 دن 2-4 گھنٹے۔ پھر کہنے لگا میں شیش علیہ السلام۔ آگے چل کر کہنے لگا ہو میں تو نوح علیہ السلام۔ چلو کسی ایک نبی کا نام لے کر ٹھہر جا کے نہیں، میں تو ابراہیم علیہ السلام، میں اسماعیل ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ یہاں آ کر ٹھہر کر پھر کہتا ہے عیسیٰ میرے مقابلے میں کیا ہے؟ عیسیٰ تو نعوذ باللہ ایسا غلط انسان ہے کہ اس کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں زراعتدار ہیں، تو بڑا صاف ستھرا عیسیٰ اس طرح سے کرتا۔ پھر کہنے لگا حضور کی نبوت بھی تھی لیکن حضور کی نبوت بھی میری نبوت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ حضور کی نبوت کے 3000 معجزات دنیا میں ظاہر ہوئے اور میں تو ایسا صاف ستھرا نبی ہوں کہ مجھے 10 لاکھ معجزات اللہ نے عطا کیا۔ تو حضور کی نبوت بھی میری نبوت کے مقابلے میں کوئی حیثیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ اس آیت کا شان نزول بھی لمبا تو نہیں کرنا پڑتا، نہیں کرنا یا کرنا ہے؟ جی اللہ کیا مطلب ہے؟ اچھا وہ کھلے کی بیٹی ہے ہاں جی، چلو تھوڑا سا کیا فرمایا تم میں سے کسی مرد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں، تم میں سے کسی مرد۔ یہ آیت کیسے اتری، کہاں اتری، کیا شان نزول ہے؟ مفسرین نے فرمایا دراصل جاہلیت کے دور میں رسم چل رہی تھی،
کوئی شخص اگر کسی کو متبنہ بنا دیتا ہے، آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں لے پالا بیٹا، منہ بولا بیٹا، عربی میں کہتے ہیں متبنہ۔ اگر کہہ دے کوئی کہ یہ میرا کسی کی اولاد نہیں ہوتی، اپنے بھائی کا بیٹا بیٹا کو کہہ دیتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، تو بیٹا بنا دیا، متبنہ بنا دیا، لے پالک بنا دیا، منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کو نسبی اور حقیقی بیٹا سمجھا جاتا ہے۔ جس کو کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، بس وراثت میں بھی اس کو شریک، جیسے اصلی حقیقی بیٹے کی گھر والی سے والد نکاح نہیں کر سکتا، چاہے وہ طلاق دے دے یا مر جائے۔ کہتے تھے منہ بولا جو بیٹا ہے اس کی بیوی سے بھی کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ تو وہی سارے کے سارے احکام شریعت کے نافذ ہوتے ہیں جو اصلی سلبی بیٹے کے منہ بولے بیٹے کے لیے بھی وہی احکام، اور یہ شریعت کے خلاف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی آیت کو نازل کیا، قول کے ذریعے سے بھی، فرمان کے ذریعے سے بھی اس رسم کو توڑا، اور اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ کیا الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہیں، اللہ تمہیں حق کہتا ہے، کسی بات کو تم مان لو۔ یہ تو اللہ نے قرآن مجید کی وحی اتاری، قول کے ذریعے سے نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو عملاً بھی میں اس رسم کو توڑ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تھا حضرت زید ابن حارثہ۔ یہ اصل میں تو غلام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر کے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا متبنہ بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کے عمل کے ذریعے سے اس رسم کو توڑنے کا نظام چلایا۔ حضرت زید کے دل میں ان کی بیوی کی تھوڑی سی رنجش ہو گئی، حضرت زینب ان کا نام ہے، تو زید ابن حارثہ نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے منہ بولے بیٹے کی اس بیوی سے نکاح کر لو۔ خود حضور کو حکم آ گیا۔ یہ حکم اس لیے آیا کہ جب نبی خود منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح عملاً کرے گا تو جو مسلمان ہیں ان کے دل سے تو وہ بوجھ اٹھ جائے گا کہ ہم تو غلط سمجھتے تھے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، خود حضور نے کر دیا، پتہ چلا یہ نکاح جائز ہے، تو صحابہ کے دل تو صاف ہو گئے۔ لیکن جو بدبخت مشرکین تھے انہوں نے اعتراض شروع کر دیا، دیکھو جی اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں۔ جو بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ زید ابن حارثہ کے باپ نہیں، پھر بھی نفی ہو جاتی، لیکن اللہ نے مبالغے کے ساتھ فرمایا تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں، تو زید ابن حارثہ کے کیسے باپ ہو سکتے؟ پتہ چلا یہ تمہارا نظریہ غلط ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ زید ابن حارثہ منہ بولا بیٹا ضرور ہے لیکن حقیقی اصلی اور نسبی بیٹا نہیں، لہذا حضور نے ان کی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد نکاح کر لیا ہے، یہ کوئی حرام نہیں، ناجائز ہے۔ انداز کیا اختیار کیا، تم میں سے کسی مرد کے باپ۔ یہاں ایک سوال بھی ہوتا ہے، مرزائی بدبخت اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں
آیت تو کہہ رہی ہے تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، حالانکہ حضور کے تو 4 بیٹے ہیں، قاسم، طیب، طاہر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے، اور حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، لیکن ان سب کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، اگر ان کے بیٹے تھے تو بچپن میں فوت ہو گئے، لہذا کسی بدبخت کو اب یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ حضور تو باپ ہیں، کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ حضور باپ ہیں قاسم کے، طیب کے، طاہر کے، جو بچپن میں فوت ہو گئے، اور جب یہ آیت اتری ابھی تک حضرت ابراہیم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور وہ بچپن میں پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے کسی بچے کے باپ نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ تم میں سے کسی مرد کے باپ۔ یہاں مرزائیوں کو موقع مل گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پھر تو حضور ابتر ہو گئے، باپ ہی نہیں ہے حضور کی اولاد، جس کی نبی نہ اولاد نہ ہو اس کو اوترا کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اور شریعت کی اصطلاح میں ابتر کہا جاتا ہے۔ کافروں نے بھی ابتر کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وَلَٰكِن رسول اللہ قد فَخْتُ، حضور تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور جو رسول ہوتا ہے وہ ساری امت کا باپ ہوتا ہے۔ تو حضور صرف چند بیٹوں کے باپ نہیں، حضور تو کروڑوں انسانوں کے باپ ہیں۔ بدبختوں کا سوال ختم ہو گیا۔ یہ سوال بھی تھا کہ جب حضور